ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام آن لائن سوال جواب کے سیشن میں ہم مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ تو ناظرین کرام، چلتے ہیں اپنے سوالوں کی طرف۔ ہمارے پاس سب سے پہلا سوال ہے محمد اسید شہزاد کا۔ وہ پوچھتے ہیں، گھر والے شادی نہیں کر رہے، تقوی بھی اختیار نہیں کر پا رہا، گناہوں سے بھی نہیں بچا جا رہا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شہزاد صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاہ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ متفق علیہ فرمان ہے۔ فرمایا، اے نوجوانوں، اگر تم میں کوئی شادی کی طاقت رکھتا ہے تو وہ شادی کر لے۔ کیوں؟ شادی کرنے سے آنکھ جھک جاتی ہے اور شرمگاہ گناہوں سے محفوظ رہتی ہے۔ اگر یہ طاقت شادی کرنے کی تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر پے در پے روزے رکھنا شروع کر دو۔ آپ کے لیے روزہ ڈھال بن جائے گا، آپ کی شہوت آپ پہ اثر نہیں کرے گی۔ گھر والے شادی نہیں کر رہے، غلط کر رہے ہیں، بری بات ہے۔ والدین کو چاہیے وہ آپ کی شادی کرا دیں، لیکن وہ اس طرح کا کام نہیں کرتے تو آپ کے پاس روزوں کا آپشن تو موجود ہے نا۔ یہ نہ ہو آپ کہیں چلو میں کام چھکی رکھا، آپ بد نظری بھی کرتے رہیں، باقی معاملات بھی کرتے رہیں اور گناہ اپنے ماں باپ پہ ڈالتے رہیں۔ یوں نہیں ہے، آپ روزے شروع فرما دیں اور ماں باپ سے تقاضا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کی شادی ہو جائے گی۔ مجھ سے ایک بچہ ایک دن کہنے لگا، استاد جی میرے ماں باپ میری شادی کرنے کے اوپر قدرت رکھتے ہیں، میری منگنی ہو چکی ہے، کہتے نہیں ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی شادی نہیں کرتے۔ حالانکہ میں چھوٹا کا، میں تو غضب کا ٹوٹا ہوں، میں تو شادی شدہ ہونے کے لیے تیار بیٹھا ہوں اور میری شادی نہیں کرتے۔ میں نے کہا بیٹا ایک دو باتیں ذہن میں رکھ لو، ماں باپ سے حالت حج میں امی سے کہو، بہن جی سے کہو، یہ کپڑے ایسے استری کرتے ہیں، ایسے استری کرتے ہیں، صحیح استری کر کے دو مجھے، صحیح کپڑے پہ ہو نا۔ جب تو ایسے کہے گا وہ کہیں گے اسے بیوی لا کر دے دو، وہی کپڑے صحیح استری کرے گی۔ میں نے کہا آپ جا کر امی کو بتائیں، امی آج میرے فلاں دوست کی شادی ہو گئی، امی آج فلاں کا نکاح ہو گیا، ابو آج میرے فلاں دوست کی شادی ہو گئی۔ اس طرح کی شادیوں کے تذکرے گھر میں کرنا شروع کر دیں، تھوڑا لیٹ آئیں تاکہ آپ کا احساس گھر میں ہو۔ اس طرح کے معاملات پہ گھر والوں کو خود ہی اشارہ مل جائے گا کہ بچہ شادی کرنے پہ تل گیا، پھر اس کی شادی کرنی چاہیے۔ آپ عقل بھی لڑائیں، شکل بھی لڑائیں، اپنے گھر والوں سے معاملہ طے کریں اور ان کو ترغیب بھی دیں، ان کے لیے اللہ سے مانگیں اور روزے بھی رکھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ گناہوں سے بھی محفوظ رہیں گے اور شادی بھی ہو جائے گی۔ ساتھ ساتھ اللہ پاک سے مانگتے رہے، اللہم زوجنی خیرا، اللہم زوجنی خیرا، میرے مولا اچھی جگہ، پاک باز جگہ پہ میری شادی کرا دے، انشاءاللہ آپ کی شادی ہو جائے گی۔ شکیل احمد پوچھتے ہیں، ہمارے دیہاتوں میں اکثر خواتین قبرستان جا کر قبر پر گیلی مٹی لگاتی ہیں، قبر کو صحیح کرنے کے لیے کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ بھائی شکیل، سوال یوں نہیں ہونا چاہیے، سوال یوں ہونا چاہیے کہ خاتون کا قبرستان جانا جائز ہے یا ناجائز ہے، سوال یوں کریں۔ خواتین کا عام طور پہ جو منع کیا جاتا ہے نا، اس کی دو وجہ ہیں۔ نمبر ایک، عورت قبرستان جا کر جزا فضا کرتی ہے، رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے، شور شرابہ ڈال دیتی ہے۔ نمبر دو، انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ قبر پہ سلام کا طریقہ کیا ہے، کوئی بدعات اور شرکیہ کام کرتی ہے۔ اگر یہ دو کام نہ ہو، اتنا زیادہ شور شرابہ رونا پیٹنا بھی نہ ہو، عبرت کے لیے جائے، کوئی شرکیہ کام بھی نہ ہو، اصال ثواب کے لیے جائے اپنے والد کی قبر پہ، اپنے بیٹے کی قبر پہ، اپنے خاوند قبر پہ، اپنے بھائی کی قبر پہ، تو وہ جا سکتی ہے۔ اس طرح خاتون کا قبرستان جانا جائز ہے، منع نہیں ہے۔ وہ ایک دور تھا جب شروع میں سب کو منع کیا گیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ، میں نے پہلے منع کیا تھا، اب میں اجازت دے رہا ہوں آپ جائیں، قبرستان کی زیارت کریں تاکہ آپ میں آخرت کی یاد پیدا ہو جائے۔ تو خاتون قبرستان جا سکتی ہے۔ باقی قبر کی اصلاح کرنا، قبر کو ٹھیک کرنا، مثلا یہ اپنی والدہ کی قبر پہ گئی ہے اپنے محرم کے ساتھ، اس محرم کو چاہیے وہ قبر کی اصلاح کرے یا کسی مستری کو بلا کر کرے۔ خاتون کیوں کرتی پھرے؟ خاتون کا کیا کام ہے؟ او قبرہ لپیندی کھڑوتی ہے گھڑمالے چاہ کے۔ آپ کچھ معاملہ دیکھیں، کوئی معاملہ سامنے رکھیں، کسی مستری کو کہیں 2-4 روپے اس کو دے کر آپ قبرستان کو ٹھیک کریں، یہ کام عورتوں کا نہیں ہے۔ راؤ خاور پوچھتے ہیں، سجدہ صاحب کن صورتوں میں لازمی ہے؟ کتنی کمی بیشی ہو تو سجدہ صاحب ادا کریں؟ بیٹا واجب نہ
ادا کریں یا واجب کے ادا کرنے میں کم از کم 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی مقدار میں تاخیر ہو جائے پھر آپ پہ سجدہ ثواب ہے۔ نماز میں 13 واجبات ہیں، آپ نماز حنفی خریدیں اور 13 واجبات کو پڑھیں، یاد کریں، ذہن میں بٹھائیں اور اس طریقے پہ عمل کریں۔ واجب ادا نہ ہوگا یا واجب کی ادائیگی میں تاخیر ہوگی تو آپ پر سجدہ سہو آ جائے گا۔ اگر آپ نے سجدہ سہو نہ کیا تو نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ امان اللہ بھائی پوچھتے ہیں اگر کوئی گھر میں نماز پڑھتا ہے تو کیا وہ عورت سے آگے ٹھہرے یا پیچھے ٹھہرے؟ گھر میں نماز پڑھتا ہے یا جماعت سے پڑھتا ہے؟ گھر میں نماز پڑھتا ہے۔ امان اللہ صاحب سوال سیدھا کیا کریں، گھر میں جماعت کرتا ہے بندہ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا؟ عورت آگے ہو یا پیچھے ہو، بندہ نماز پڑھ رہا ہو، وہ تو نہیں مسئلہ، وہ تو گھر والے چل رہے ہیں۔ جب آپ جماعت کریں گے تو پھر اصول اور ہوگی۔ جماعت کے لیے جو اصول ہے نا، وہ اصول یہ ہے کہ خاتون ایسے ہی پیچھے ٹھہرے گی جیسے امام اور مقتدی ٹھہرتے ہیں پورے صف کے اندر۔ 2 بندے ہو نا تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹھہرتے ہیں، شرط ہے مرد ہوں، یعنی مقتدی کے پاؤں کے انگوٹھے امام کی ایڑی کے ساتھ لگیں، اس طرح ٹھہرتے ہیں، قریب ہوں دائیں بائیں میں۔ لیکن جب وہ خاتون ساتھ جماعت میں ٹھہرے گی تو خاتون کا کام یوں نہیں ہے، خاتون ایسے ٹھہرے گی جیسے پچھلی صف میں اور یہ اگلی صف میں، اگرچہ یہ 2 ہو جائیں۔ تو خاتون کے ساتھ جب آپ نماز پڑھیں گے، جو آپ کی بیوی کیوں نہ ہو، ماں کیوں نہ ہو، بہن کیوں نہ ہو، تو آپ اس طرح پڑھیں گے، آپ 100% آگے ٹھہریں گے، وہ 100% پیچھے ٹھہرے گی، پھر آپ جماعت سے نماز کرائیں۔ عبد الرحمان قریشی پوچھتے ہیں ٹی وی پر ڈرامہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ قریشی صاحب تھوڑا خیال کیا کریں، ٹی وی پہ ڈرامے اگر آپ نے ڈراؤنے دیکھے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی کوئی معاملے میں کوئی خرابت ہو جائے اور وضو ویسے ہی ٹوٹ جائے آپ کا ڈر کے مارے، یا ٹی وی پر آپ نے کوئی غلط منظر دیکھا ہے تو شہوتاً کوئی معاملہ خراب ہو جائے تو بھی آپ کا وضو ٹوٹ جائے۔ اگر اس طرح کے کوئی معاملے نہیں ہیں تو صرف کسی نامحرم کو یا ٹی وی پر ایسے ڈرامہ دیکھ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ باقی ٹی وی پہ اس طرح کی چیزیں دیکھنا جائز نہیں ہے، گناہ ہے، غلط ہے، خلاف شریعت ہے۔ زاہد اشرف پوچھتے ہیں کیا میاں بیوی مسجد میں سو سکتے ہیں؟ زاہد صاحب اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، میاں بیوی کو کون سی ضرورت پڑی ہے کہ مسجد میں جا کر سوئیں؟ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا میں موجود ہوتے تو خواتین کو مسجد آنے سے منع فرما دیتے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جو خیر القرون تھا، آج 14 سال گزرنے کے بعد تم خواتین کو مسجد میں لا کر بٹھائے بیٹھے ہو۔ مرد کا مسجد میں سونا جائز ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم کو جو ابو تراب کا لقب ملا یہ بھی مسجد میں سونے کے لیے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ خاتون جنت کے گھر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا این ابن امک، سیدنا علی المرتضیٰ کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا ان بینی و بینہ شیء فغاضبنی فلم یقل عندی۔ صحیح بخاری میں میرے اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما کے درمیان کچھ اونچ نیچ ہو گئی تھی، انہوں نے غصہ فرمایا اور میرے ہاں قیلولے کی نیند انہوں نے نہیں فرمائی اور دوپہر کی نیند یہاں سے چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جاؤ تلاش کرو۔ جب تلاش کیا گیا تو مسجد کے کونے میں سیدنا علی المرتضیٰ آرام فرماتے اور حضرت علی المرتضیٰ کی چادر مبارک ان کے نیچے سے نکل چکی تھی اور وہ مٹی میں لت پت تھے، تو حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے اور تشریف لا کر، یہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، تشریف لائے اور فرمایا قم یا ابا تراب، اوے مٹی مٹی میں ہونے والے اڑ جاؤ۔ پھر اٹھے اور پھر راضی نامہ ہوا اور پھر معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ میرے دوستو اس سے سمجھ آتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں سونا جائز ہے۔ تو مرد کا تو معلوم ہوتا ہے، آپ نے پتہ نہیں خاتون خانہ کو درمیان میں کہاں سے لایا، یہ باتیں مناسب نہیں ہیں۔ سلمان خان پوچھتے ہیں مولانا صاحب کیا کوک پیپسی پینا مناسب ہے؟ بھائی سلمان، کفار کی ایسی چیز جس سے کفار کے مال میں بڑھوتری ہو اور وہ اسلام کے دشمن بھی ہوں، اسلام سے نبرد آزما بھی ہوں، حربی ہو بھی چکے ہوں، اور ان کی چیزوں کو استعمال کرنا میں تو غیرت اسلام کے خلاف سمجھتا ہوں۔ آپ اسلام کی چیزوں کو استعمال کریں، مسلمانوں کے معاملات کو استعمال کریں، اسلامی پروڈکٹس کو آگے لے کر آئیں۔ کفار کی چیزوں کو میں آپ کو کہہ دوں بھی ٹھیک، ایک ہے جائز ہے ناجائز ہے، وہ مسئلہ اور ہے۔ اگر وہ کھانا پینا ان کا حرام نہیں ہے اور اس میں حرام کی کوئی آمیزش نہیں ہے تو جائز ہوگا، لیکن ایک ہے مناسب ہے مناسب نہیں ہے۔ میں آپ کے سوال میں ترمیم کرتے ہوئے یوں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا، اس لیے اس سے پرہیز کیجیے۔ اعجاز احمد پوچھتے ہیں 4 سے زائد شادیوں کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی نے 4 سے زیادہ شادیاں کی ہوں اور بچے بھی ہوں تو کیا وہ بچے جائز ہیں؟
بھائی اعجاز 4 شادیوں کا مطلب سمجھیے. قرآن کریم بتاتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. یہ جو اللہ رب العزت نے 4 تک کی اجازت دی ہے، 4 تک کی اجازت کو آپ سمجھیں. بیک وقت ایک مرد 4 بیویوں کو بیویاں رکھ سکتا ہے. اگر اس کی کوئی بیوی فوت ہو گئی ہے یا اس کو ڈیورس ہو گئی ہے تو وہ دوسری شادی کر لے اس کی جگہ پہ، تو آپ کہیں گے 4 کے بجائے اس کی 5 ہو گئے. تو میرے بھائی آپ کو 4 کے بجائے 5 تو نظر آتے ہیں، لیکن یہ معاملہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ اب یہ 4 ہو گئے ہیں، کیونکہ 5ویں 4تھی اس کی فوت ہو گئی تھی، اس کی جگہ اس نے شادی کر لی ہے. تو اس طرح بیک وقت ایک آدمی کی فوت ہو جائیں یا طلاق ہو جائے یا جو بھی ہو جائے، اور وہ یوں بیک وقت 4 رکھے، بیک وقت 4 ہوں، 100 بھی ہوں پھر بھی جائز ہو جائے گا، کیونکہ ایک وقت میں ایٹ اے ٹائم 4 ہو رہے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے. اور اسی طرح اولاد چلے تو اولاد بھی حلالی ہے. اگر یہ کام نہیں ہے، اس نے بیک وقت 4 سے زائد شادیاں کر لی ہے تو وہ شادی حرام ہے، نکاح نہیں ہے، غلط ہے، اور اولاد اس کو ہم حلالی تک بھی نہیں کہیں گے کہ معاملہ غلط ہو رہا ہے. تو میرے دوستو اس کو تھوڑا بہت فرق سے سمجھیں. 4 شادیاں بیک وقت کی اجازت ہے. وہ خاتون اگر آگے پیچھے ہو گئی ہے یا اس کے نکاح میں نہیں رہی تو پھر یہ بندہ اور شادی کر سکتا ہے. یہ امتیوں کا معاملہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. خالصۃ لک من دون المؤمنین کے اصول کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مبرہ ہیں. ان کو اجازت ہے، وہ ان کے معاملات کی اپنی حکم موجود ہیں، حکمتیں موجود ہیں، لیکن امتی کے لیے جو مسئلہ ہے وہ میں نے عرض کر دیا. کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام کہ ایک خاوند اپنی بیوی کو کہہ دے شام تک میری ماں سے معافی مانگو، ورنہ نہ میں آپ کا شوہر ہوں اور نہ آپ میری بیوی، تو بیوی نے معافی نہیں مانگی، رہنمائی فرما دیں. اسے کہتے ہیں طلاق معلق، یعنی پینڈنگ ڈیورس. کسی معاملے کے ساتھ متعلق کر کے لٹکا کے حکم کر دیجئے یوں کریں تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. خاوند نے کہہ دیا اپنی بیوی کو شام تک میری امی جی سے معافی مانگ لے، نہ مانگی تو نہ میں تیرا خاوند نہ تو میری بیوی، یہ طلاق بائن ہے. اس کا معنی اگر وہ شام تک معافی نہیں مانگتی تو یہ طلاق بائن ہو جائے گی، خاوند بیوی دونوں جدا ہو جائیں گے. اب عورت کی عدت شروع ہو جائے گی. اس کے بعد یعنی اس طلاق کے بعد چاہے عدت ہو یا عدت گزر جائے، جانبین خاوند اور بیوی یہ دونوں چاہیں گے تو نایا نکاح ہوگا، نائے گواہ، نائی حق مار اور نایا نکاح ہوگا. اگر یہ نہیں چاہیں گے تو اکیلا خاوند رجوع نہیں کر سکتا. عدت گزارنے کے بعد جہاں کہیں چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے. محمد بشیر پوچھتے ہیں احساس کمتری کا شکار ہوں اور دل میں ہر وقت گھبراہٹ رہتی ہے، رہنمائی فرما دیں. بشیر صاحب جو احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے وہ ہر وقت ڈرتا ہی رہتا ہے. آپ احساس کمتری کا کیوں شکار ہیں؟ آپ اپنے ذہن میں احساس برتری لائیں. احساس کمتری کا معنی یہ ہے کہ پتہ نہیں میں کیا بیٹھا ہوں، کیا معاملہ ہے. خدا کے بندے، کمتر اگر آپ دنیا میں لوگوں سے اس لیے سمجھتے کہ میں اللہ کا گناہ گار بندہ ہوں پھر تو ٹھیک تھا. جو احساس کمتری عوام میں ہے وہ یوں نہیں ہے. بندہ سمجھتے ہے یہ تو بہت اچھا کاروبار کر رہا ہے، بابا میرے اندر تو کاروبار کی صلاحیت ہی نہیں ہے. اس پہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے. یوں نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے آپ کو 2 ٹانگیں دی ہیں، باقیوں کی بھی 2 ٹانگیں ہیں. آپ احساس کمتری کا کیا شکار ہیں کہ آپ کی 1 ٹانگ ہے؟ کیا آپ کا 1 ہاتھ ہے؟ کیا آپ کی 1 آنکھ ہے؟ کیا آپ کا آدھا ناک ہے؟ کیا آپ کا 1 کان ہے؟ کیا آپ کی یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں سوچ اس طرح نہیں ہے؟ میرے دوستو، آپ کے پاس دل موجود ہے، آنکھیں موجود ہے، کان موجود ہے، ناک موجود ہے، زبان، ہاتھ اور پاؤں موجود ہے، اور آپ پڑھے لکھے، اس کے باوجود بھی آپ احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں. یوں نہیں. احساس کمتری رکھنی ہے تو یوں رکھیں کہ میری نیکیاں کم ہیں، اللہ مجھے نیکیوں میں اضافہ کر دے، اللہ میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں، مجھے اپنا نیکوکار بندہ بنا دے. یہ احساس کمتری تو ٹھیک ہے، لیکن جو احساس کمتری کا ذکر آپ فرما رہے ہیں وہ احساس کمتری نہیں ہونی چاہیے. رقیب خان پوچھتے ہیں تکبر کا علاج بتا دیں. یہ بھی اس کے الٹ سوال ہے جو ابھی یہ پوچھ رہے تھے. میرے دوستو، تکبر کا علاج، تکبر کا معاملہ کچھ اور ہے. الکبریاء ردائی، حدیث پاک میں اللہ فرماتے ہیں تکبر تو میری چادر ہے، یعنی مجھے سجتا ہے. جو تکبیر ہے اور بلندی ہے، ہم کون ہیں؟ ہم کس چیز کی پیدائش ہے؟ من ای شیء خلقہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں من ای شیء خلقہ، من نطفہ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر ثم اماتہ فاکبر ثم اذا شاء انشر. کہا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. انسان تو دیکھ تو پیدا کس سے ہوا؟ من نطفہ. من ای شیء خلق، کس چیز سے پیدا؟ من نطفہ، پانی کے ایک بوند سے. خلقہ فقدر، رب نے پیدا کیا، تیری تقدیر لکھ دی. خلقہ فقدر، اور پھر اس کے بعد ثم السبیل یسر، رب نے دنیا میں آنے کا راستہ آسان کر دیا. اور پھر ثم اماتہ فاکبر، جب چاہے گا اللہ موت دے دے گا اور قبر آ جائے گی. ثم اذا شاء انشر، جب اللہ چاہے گا تو اٹھائے گا. اب ہم کون سی تکبر والے ہیں؟
نہ ہمارا مرضی سے آنا ہے دنیا میں، نہ ہماری مرضی سے جانا ہے دنیا میں، نہ ہماری 100% دنیا میں مرضی چل سکتی ہے۔ ہم تکبر کس چیز کا کرتے ہیں؟ جو کھانا آپ متکبر کھاتے ہیں اور جو کھانا آپ جو ہے نا کیا کہتے ہیں متواضع کھاتے ہیں، ذرا ان دونوں کو دیکھ لیں۔ تواضع والا جو کھانا کھاتا ہے اس کے پیٹ میں وہی کچھ بن کے نکلتا ہے، جو متکبر کھانا کھاتا ہے اس کا بھی وہی کچھ بن کے نکلتا ہے۔ تو تکبر کس چیز کا ہے؟ کس چیز کا؟ میں تو مٹی تھا، مٹی ہوں، مٹی ہی رہوں گا۔ تکبر کس چیز کا میرے بھائیو؟ اس طرح کے تکبر ہونا، اس طرح کے معاملات لانا کہ میں سب کچھ ہوں، بس میرے فلاں فلاں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ من اشد منا قوہ کے تکبر کا علاج رب نے قرآن کریم میں دیا ہے کہ ان کو ختم کر کے رکھ دیا ہے، بستیوں کو جاننے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اور خدا کے بندے قبرستان جا کر دیکھو، ان لوگوں سے قبرستان بھر چکے ہیں جن کے تکبر کا یہ عالم تھا اور وہ یوں کہتے تھے کہ ہمارے بغیر تو دنیا 1 منٹ میں نہیں چل سکتی۔ ان سے قبرستان بھر چکے ہیں۔ ہمارا تکبر کس چیز کا؟ ہم کل مر جائیں گے، ہمیں نہلانے والے اور ہوں گے، ہمیں اٹھانے والے اور ہوں گے، کفن پہنانے والے اور ہوں گے، لے کر جنازہ لے جانے والے اور ہوں گے، قبر میں ڈالنے والا کوئی اور ہوگا۔ میری کہاں مرضی، میں نے وہاں جا کر 2 گز کفن اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ کہتے ہیں کرتے ہیں لوگ مال جمع، کس کے لیے؟ یہاں سلتا ہے آدمی کا کفن جیب کے بغیر۔ اور تکبر کس چیز کا؟ اور مال کا، مال زائل ہو جائے گا، اور طاقت کا، طاقت ختم ہو جائے گی، اور مینڈیٹ کا، مینڈیٹ ٹوٹ جائے گا، یہ مینڈیٹ نہیں رہے گا۔ تو تکبر کس چیز کا؟ اپنے دل میں ذرا یہ خیالات لائیں کہ یار میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، جو ہوں وہ رب نے کیا ہے، جو ہوں وہ اللہ نے کیا ہے۔ رب نے آج مالدار بنایا ہے، کل اللہ مجھے جو ہے نا کیا کہتے ہیں عیالدار بنا کر غریب بنا دے، میں کیا کروں گا؟ ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے میرے دوستو، اس لیے تکبر نہیں کرنا چاہیے، تکبر سے بچیں۔ تکبر عزازیل راخوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے تکبر کیا تھا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو آدم سے بہتر، میں مٹی سے پیدا نہیں آگ سے، یہ تو مٹی سے پیدا ہے۔ تو رب نے کیا کیا ہے؟ فرماتے ہیں بزندان لعنت گرفتار کرد، اس نے تکبر کی اور خود کو لعنت کی قید خانے میں اپنے آپ کو لا کر بٹھا دیا۔ تو تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ من تکبر وضع اللہ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے تکبر کیا رب گرا دے گا۔ اور پھر فرمایا من تواضع للہ رفع اللہ، جو اللہ کے لیے جھکنا جانتا ہے وہ اس آدمی کو اللہ اٹھا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں اکڑنا یہ مردے کا کام ہے، اور جو ہے نا اپنے اندر لچک رکھنا یہ زندے کا کام ہے۔ اس لیے متکبر مردے کی مانند ہے، متواضع زندے کی مانند ہے۔ زندگی کو دیکھیں، مردگی کو کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ محمد سعید پوچھتے ہیں شریعت میں بخیل کسے کہتے ہیں؟ بیٹا شریعت میں بخیل 2 قسم کے ہیں۔ نمبر 1، جہاں شریعت کہے مال خرچ کرو اور بندہ وہاں مال خرچ نہ کرے، یہ بخیل ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى سے آپ اس کو دیکھ لیں۔ ابو بکر مال خرچ کرتے تھے دین پر، ولید بن مغیرہ نہیں کرتا تھا، اور رب نے اسے بخیل کہا ہے۔ سورۃ لیل کے اندر سورۃ نمبر 91 ہے، پارہ نمبر 30 ہے۔ تو بخیل جہاں شریعت مال لگانا چاہتی ہے مہمان کی آمد پہ، باقی معاملات پہ، اپنی اچھائی کے معاملات پہ، اپنی آل اولاد اپنے بچوں کے لیے، وہ نہیں کر رہا تو یہ بخیل ہے۔ جس جگہ شریعت مال لگانے کی بات کر رہی ہے اور یہ انکار کر رہا ہے، یہ بخیل۔ نمبر 2 بخیل وہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، کما قال علیہ السلام، کہا جس کے پاس میرا ذکر ہو اور میرے اوپر درود نہ پڑے، یہ بھی بخیل ہے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ درود نہیں پڑتا یہ بھی بخیل ہے، اور جہاں شریعت مال لگانا چاہتی ہے وہاں یہ نہیں لگاتا یہ بھی بخیل ہے۔ اس لیے اللہ ہمیں بخل سے محفوظ فرمائے۔